آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اصل واقعہ یہ ہے میرے عزیز دوستو، تفسیر مظہری کے اندر پورے واقعے کی جو تفسیر ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 70 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ بڑا وہ ظالم اور جابر قسم کا شخص تھا۔ انہوں نے لوگوں سے باقاعدہ اپنے طور پر اتنی سرداری، اتنی بادشاہت منوا لی تھی کہ لوگوں کو کہتا تھا کہ تم میری دربار میں آ کر مجھے سجدہ کیا کرو، اور لوگ اس سے سجدہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے پاس ایک نجومی رکھا ہوا تھا۔ ہمارے آج کل جو جادوگر جن کو کہتے ہیں، تو ایک نجومی تھا جو ان کو حالات و واقعات سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ وہ نجومی بوڑھا ہو گیا۔ انہوں نے آ کر بادشاہ سے اس چیز کی اپیل کی کہ میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے میری زندگی کے بقایا کتنے دن اور ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ ایک بڑا ذہین ہوشیار بچہ تم میرے حوالے کرو، میں اپنا سارا نجومیت والا علم اس کو سکھا دوں میرے بعد، تاکہ تمہیں کسی چیز کے اندر رکاوٹ نہ ہو، تم اس بچے کے ذریعے سے اپنے کام ٹھیک کر لیا کرو۔ بادشاہ نے یہ اپنا اعلان پورے علاقے کے اندر کر دیا۔ جب علاقے کے اندر آواز پہنچا تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کس گھر کے اندر کون سا بچہ بڑا ہوشیار ہے، ذہین ہے۔ ایک بچے کو لا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا کہ یہ گاؤں کے اندر سب سے زیادہ ہوشیار و ذہین بچہ ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو نجومی کے حوالے کر دیا، یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اس کو یہ کام سکھا دو۔ اب بچہ روزانہ اپنے گھر سے سفر کر کے اس نجومی کے پاس آتا تھا۔ وہ نجومی دن سارا اس کو اپنا علم سکھاتا رہتا تھا، شام کو وہ بچہ واپس گھر لوٹاتا تھا۔ تو یہ بچہ راستے کے اندر دیکھتا کہ ایک جگہ پر بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے، بڑا لوگوں کا ہجوم ہے۔ یہ بھی اس ہجوم کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جو لوگوں کو تعلیمات دے رہا ہے۔ وہ تعلیمات کس چیز کی تھی؟ پچھلے کتابوں کی۔ اور وہ راہب تھا جو لوگوں کو اس وقت دین مسیح حق پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو تعلیمات تھی، وہ راہب ان لوگوں کو وہ تعلیم سکھا رہا تھا۔ تو یہ بچہ بھی وہاں پر رک گیا، اس کو وہ تعلیمات بڑی دلچسپ لگی، اچھی لگی۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور وہاں پر انہوں نے یہ تعلیم سیکھی۔ جب تعلیمات کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ شخص آیا اور اس راہب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اس سے اظہار بھی کیا کہ مجھے آپ کی تعلیمات بہت پسندیدہ ہو گئی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس بچے نے اس پر ایمان لایا۔ پھر یہ بچہ جب اس نجومی کے پاس آتا، نجومی اس کو کہتا کہ تم اتنا دیر کیوں کرتے ہو، پہلے تو تم سویرے آیا کرتے تھے۔ تو اس نجومی نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب یہ واپس گھر کی طرف لوٹتا تو پھر بھی اس راہب کے پاس بیٹھ کر وہ تعلیمات سنتا۔ پھر اس کو گھر آنے میں لیٹ ہو جاتی تو گھر والے بھی اس کو مارتے کہ تم گھر لیٹ کیوں آئے ہو، روزانہ تو تم سویرے آ جاتے تھے۔ اب اس بچے کو گھر سے بھی مار پڑ رہی ہے کہ تم لیٹ آ رہے ہو، ادھر سے بادشاہ کا جو نجومی ہے وہ بھی اس بچے کو مار پٹائی کر رہا ہے کہ تم لیٹ آ رہے ہو میرے پاس۔ ایک دن اس بچے نے اس چیز کا اظہار راہب کے پاس کر دیا کہ مجھے روزانہ گھر کے اندر بھی مار ملتی ہے، اور بادشاہ کا جو نجومی ہے، جو میرا استاد ہے، وہ بھی مجھے مارتا رہتا ہے۔ میرا وقت تو کہیں اور پر نہیں گزرتا، میں آپ کی تعلیمات سنتا رہتا ہوں، آپ کا درس سنتا رہتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ پر ایمان لایا ہوں، مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ کہ مجھے مار کبھی کھانی نہ پڑے۔ تو اس راہب نے کہا، آپ نے جب نجومی کے پاس جانا ہے اس کو کہنا کہ گھر والوں نے مجھے دیر سے چھوڑا ہے، پھر جب گھر آؤ تو گھر والوں کو کہنا ہے تو نجومی نے مجھے دیر چھوڑا ہے۔ اسی طرح جب تم بات کرو گے تو بھائی مار سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر یہ بچہ اسی طرح گھر والوں کے پاس آتا، کہہ دیتا کہ مجھے نجومی نے دیر سے چھٹی دی ہے۔ جب نجومی کے پاس جاتا تو وہ کہتے گھر والوں نے مجھے دیر سے بھیجا۔ اس کا بات ایسا ٹھیک بنا کہ یہ مار سے بالکل بچ گیا۔ ایک دن یہ راستے کے اندر آ رہا تھا کہ ایک بڑا جنگل کا جانور راستے کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو لوگوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا۔ سارے لوگوں کی بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگل کا سب سے بڑا جانور ہوتا ہے، ہم اس کو شیر کہتے ہیں۔ وہ شیر وہاں پر کھڑا ہوا ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جا رہا۔
تو اس بچے نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آج مجھے امتحان لینا ہے، جائزہ لینا ہے کہ آج وہ نجومی حق پر ہے یا وہ راہب حق پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر یہ ارادہ کر کے اپنی زبان سے الفاظ نکالے کہ اگر وہ نجومی حق پر ہے تو اس جانور کو لگے تو یہ فوراً یہاں سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ جب انہوں نے یہ پتھر پھینکا تو جانور وہیں سے بالکل ہی نہ چرا، وہیں پر کھڑا رہا، نہ اس کو کوئی مار پڑی نہ وہ بھاگا، بالکل کھڑا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا پتھر اٹھایا اور انہوں نے اس ارادے سے کہا کہ اگر وہ راہب حق پر ہے تو یہ جانور یہاں سے ہٹ جائے۔ جب انہوں نے پتھر پھینکا تو وہ جانور ہٹ گیا، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب راستہ کھل گیا لوگوں کے اندر اس بچے کی واہ واہ ہو گئی، شہرت ہو گئی کہ بھائی یہ بچہ اتنی بڑی دیکھو کرامت والا ہے، اتنا بڑا اس کے پاس علم ہے، اس بچے نے اس بڑے جانور کو ہٹا دیا، ہم جو کھڑے تھے ہمارے پاس یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح سارے شہر کے اندر اس کا نام روشن ہو گیا۔ ایک بادشاہ کا نابینا خاص اس کا خلیفہ تھا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز دوستو، جو بندے آنکھوں سے نابینا ہوتی ہے نا ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب ان کو ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسری نعمت کے اندر اللہ رب العالمین ان کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ اس نابینا سے مشورے لیا کرتا تھا، مشورے بھی لیتا تھا اور اس کا بڑا عقل بھی تیز تھا، اور اس کے پاس اپنی کچھ خاص باتیں ہوتی تھی، امانت کے طور پر اس کے پاس باتیں رکھتا تھا کہ اگر یہ بات میں بھول جاؤں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اس کا قوت حافظہ بہت تیز تھا۔ چنانچہ آج کل بھی میرے عزیز دوستو جو نابینا ہیں تو ان کی بالکل قوت حافظہ بالکل تیز ہوا کرتی ہے۔ میرے والد محترم خود آنکھوں سے نابینا ہیں، لیکن ان کو بچپنا جو بات تھی، جو تعلیمات والا وقت تھا، آج ان کی اگر 60-70 سال عمر ہو گئی ہے تو اس کے باوجود بھی بچپن والی تعلیم والی زندگی جو تھی ان کو بالکل یاد ہوتی ہے۔ جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدرسے میں کس طرح پڑھتے تھے، اس وقت آپ کے لیے کھانا وغیرہ کیا ہوتا تھا، آپ اپنے کپڑے کس طرح دھوتے تھے، وہ سارے حالات ہمیں بتا دیتے تھے بچپن کے، وقت بھی بتا دیتے تھے، تعلیمات بھی بتا دیتے تھے، کپڑے کس طرح دھوتے تھے، سارا ماحول ان کو یاد ہوتا۔ لیکن اگر آج کل کے جو نوجوان حضرات ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے رات کیا کھایا، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی، ہمیں تو صبح کی چائے میں جو پاپا کھایا تھا تو وہ بھی مشکل سے یاد ہوگا، تو آپ رات کی بات کرتے ہیں کہ رات ہم نے کیا کھایا تھا۔ ہمارا قوت حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن میرے جو والد محترم کے استاد تھے نا، وہ بھی آنکھوں سے نابینا تھے، وہ بھی بڑے قوت حافظہ کے مالک تھے۔ چنانچہ انہوں نے 3 سال، بھائی کتنا چھوٹا سا عرصہ ہے، 3 سال کے اندر مکمل 30 پارے قرآن کے حفظ کر لیے۔ بھائی یہ کتنا بڑا کمال ہے میرے والد محترم کا جو استاد تھا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ آنکھوں والا ہوگا، نہیں بھائی، آنکھوں سے تو وہ نابینا تھا۔ جیسے میرا والد محترم آنکھوں سے نابینا ہے، انہوں نے بالکل ہی یاد کے طور پر قرآن پورا حفظ کر لیا، تو اس کا استاد بھی اسی طرح تھا، انہوں نے بھی یاد کے طور پر حفظ کر لیا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا۔ استاد جو ان کو قرآن کے ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر سنا دیتا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، جاؤ اس کو یاد کرو، پھر وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا، پھر وہ اس کو پڑھتا رہتا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اسی طرح کرتے 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 اس کو جب وہ یاد ہو جاتی پھر آ کر دوسرا سبق لیتا۔ دیکھو بھائی یہ کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ سلام ہے نا ایسے لوگوں کی قوت حافظہ کو۔ ایک تو ان کو آنکھوں کی روشنی نہ ہو، اس کے باوجود بھی ان کا قوت حافظہ اتنا تیز ہو۔ بہرحال چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب اس نابینا کو پتا چلا کہ ایک بچہ ہے جنہوں نے اتنا بڑا کمال کر دیا ہے، اتنا بڑا اس کے پاس علم ہے، انہوں نے ایک شیر کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ شخص بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے لیے بھی کچھ آسانی کا معاملہ کر دو، میں بھی آنکھوں کی بینائی سے معروم ہوں، اگر مجھے بینائی مل جائے میں تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں تحفے طوائف جو چیز مرضی چاہے تم مانگو تمہیں مل جائے گا۔ اس بچے نے کہا دیکھو بھائی میں تم سے کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہوں، ہاں اگر تم ایک کام کر لو گے تو میں تمہارے اوپر آنکھوں پر صرف اور صرف تھوڑا سا دم کر دوں گا، تمہاری آنکھوں کے اندر بینائی آ جائے گی، روشنی آ جائے گی آنکھوں میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ ایک تو کیا، میں ہزاروں کام کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی، اگر روشنی مل جائے تو اور اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ جب آنکھیں مل گئی بھائی وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا، بچوں کو دیکھے گا، اپنا ماحول دیکھے گا، اپنے بادشاہ کو دیکھے گا، وزراء کو دیکھے گا،
اسی طرح اس کو دنیا کے سارے نظارے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ آپ نے ایک خدا پر ایمان لانا ہے، یہ جو کلمات میں پڑھ کر آیا ہوں تم نے بھی اس توحید پر ایمان لانا ہے۔ جب تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے بس پھر تمہیں آنکھوں کی بینائی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو کون سا بڑا مشکل کام ہے، میں نے ایمان لایا اللہ پر۔ جب انہوں نے اللہ پر اور توحید پر ایمان لایا تو اس بچے نے اس پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا دم کیا، اس کو فوراً روشنی مل گئی۔ اب اس نابینا بندے کو آنکھوں کی بینائی تو مل گئی، ادھر سے بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے اس نابینے کو بتایا بتاؤ یہ آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ آخرکار اس کو بولنا پڑا، فی الحال بچے نے مجھے دم کر دیا، آنکھیں مل گئی۔ بادشاہ نے اس بچے کو بھی بلایا، بچے کو اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں راہب سے۔ اب اس راہب کو بھی بلایا گیا۔ اب یہ تینوں شخص، وہ نابینا بندہ جس کو آنکھیں مل گئی، وہ بچہ اور وہ راہب بادشاہ کے دربار عالی میں حاضر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تینوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا ہے۔ کس بات پر بھائی؟ اللہ کی توحید پر۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا تو پھر مجھے سیدھا کون کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز تمہیں سیدھے کے قابل نہیں سمجھتے، سیدھے کے قابل تو وہی ذات۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا پھر تم تین شخصوں کو یہاں سے ایسا عبرت کا نمونہ بناؤں گا کہ کوئی تمہارے لیے اس چیز کا فیصلہ بھی نہ کر سکے گا کہ تم کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے۔ تمہارے لیے جان کے ایک ایک ٹکڑا کر ڈالوں گا اگر تم نے میری بات کو نہ مانا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ بھی ایمان پر استقامت رکھتا تھا، وہ نابینا بھی اور وہ راہب بھی۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حکم دیا کہ اس بچے کو، جس کو میں نے نجومی کے پاس علم سکھانے کے لیے کہا تھا لیکن یہ بچہ بڑا خطرناک نکلا، اس بچے کو پہاڑی پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو گرا دو۔ بادشاہ کے چند غلام اس بچے کو پکڑ کر، اب یہ بچہ رسوں سے بندھا ہوا ہے، اس کو ایک پہاڑی کے چوٹی پر لے گئے۔ جب پہاڑی کے چوٹی پر اس کو لے گئے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ اس بچے کو ہم نے بچانا ہے، اور اس کے جو غلام تھے، جو بادشاہ کے بندے تھے، ہم نے ان کو وہاں پر ختم کر دینا ہے۔ فوراً وہاں پر وہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ سارے گر گئے، یہ بچہ وہاں سے سلامت بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران، پوچھنے لگا تم کیسے لوٹ کر آئے گے؟ اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا ایمان پختہ ہے، اللہ رب العالمین نے میری جان کی حفاظت کی۔ پھر بادشاہ نے اور غلاموں کو کہا اور بندوں کو کہا کہ جلدی اس کو باندھ کر اب پانی کے اندر لے جاؤ، دریا کے اندر اس کو ڈال دو۔ بادشاہ کے چند غلام اس شخص کو پکڑ کر، جو بادشاہ کے سپاہی تھے، وہ دریا کے اندر اس کو لائے۔ جیسے ہی دریا کے کنارے پر پہنچے تھے، فوراً اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، جس کشتی کے اندر یہ سوار تھے فوراً وہ بیڑا، وہ کشتی ہلنے لگی۔ اب وہ شخص سارے پانی کے اندر غرق ہو گئے، یہ شخص بچہ پھر واپس دربار عالی کے اندر پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بچے آخر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میری عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ پھر بچے نے خود ہی کہا کہ بادشاہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، صرف اور صرف ایک ہی راستہ۔ پوچھا بتاؤ کون سا راستہ؟ بچے نے کہا کہ سارے لوگوں کو، شہر والوں کو اکٹھے کر لو، جب سارے شہر کے لوگ آ جائیں پھر تم اپنے ہاتھوں سے ایک تیر کمان کے اندر ڈالو اور اس وقت تم زبان سے کہو کہ بسم اللہ، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ میں اس بچے کا جو خدا ہے اس کا نام لے کر اس بچے کی جان نکالنا چاہتا ہوں، پھر دیکھو میں کس طرح میری جان چلی جاتی ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو، شہر والوں کو اکٹھے کیا، بادشاہ کا اعلان تھا، سب حاضر ہو گئے۔ اب بادشاہ نے خود تیر کمان کے اندر ڈال کر بسم اللہ پڑھ کر یہ کہا کہ اس بچے کا جو خدا ہے اسی کا نام لے کر اس کی جان ضبط کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے تیر پھینکا، بچے کو تیر لگا، وہ پر مر گیا۔ بچہ تو مر گیا، شہید ہو گیا، لیکن جو سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، بچے نے یہ بڑا پلان بنایا تھا، سب لوگوں نے پھر بادشاہ سے خفا ہونا شروع کر دیا۔
سب نے کہا کہ بھائی اب تو حق پر یہ بچہ تھا اور اس کا خدا تھا کہ جس کے نام لینے سے اس کی جان چلی گئی، ورنہ بادشاہ نے پہلے بھی بہت سارے حربے استعمال کیے، پلان بنائے، لیکن وہ سارے پلان بادشاہ کے ناکام ہو گئے۔ کیا بھائی؟ سارے پلان جب ناکام ہو گئے، سب لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں اس بچے کے خدا پر ایمان لایا، یعنی اللہ رب العالمین پر توحید کا اعلان کیا۔ بادشاہ کو تو اور زیادہ غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو جو چند اس کے پٹھو تھے ان کو کہا کہ اب ایسا کرو، جلدی ایک بڑی خندق کھودو، پھر اس کے اندر آگ بھڑکاؤ۔ انہوں نے ایک بڑی خندق کھودی، اس کے اندر آگ بھڑکائی گئی، بڑی آگ تیز۔ اسی چیز کا اسی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں کو کھودنے والے، یعنی وہ بادشاہ جو اپنے وزراء کے ساتھ بڑی خندق کھدوائی اور اس کے اندر اس نابینا کو بھی پھینکا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو راہب تھا اس آگ کے اندر ان کو بھی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سارے لوگوں کو آہستہ آہستہ باری کرتے کرتے، اور لوگ جو ایمان لائے تھے بچے کے خدا پر، ان کو بھی ان آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اس وقت ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ۔ دیکھو بھائی، ماں کو کتنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ کے سپاہیوں نے اس عورت سے بچہ چھین کر اس کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا۔ جب بچہ آگ کے اندر گیا، بھائی دیکھو ماں کا کلیجہ پھر کہاں برداشت کرتا، ماں چیخ رہی تھی، چتا رہی تھی، لیکن استقامت والی چیخ تھی بھائی، بے صبری انہوں نے نہیں کی کہ میں خدا پر ایمان چھوڑ دیتی ہوں، نہ جی نہ۔ دیکھو بھائی اس کے ایمان کو سلامت تھی عورت، دیکھو کیا چیز ہے، نازک دل ہوتی ہے عورت۔ لیکن اس عورت نے جب استقامت اختیار کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو تسلی دی۔ اس بچے نے اندر سے آواز دیا کہ ماں یہاں تو جنت کا گلزار بنا ہوا ہے، یہاں تو جنت کا ماحول ہے، تم کیوں گھبراتی ہو، تم بھی میری طرف چلی آؤ۔ اس عورت کو بھی اس آگ کے اندر ڈالا گیا، اس بچے کو بھی اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ اس بندے کی استقامت دیکھو جنہوں نے مجھ پر ایمان رکھا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جو آگ کے شعلے بھڑکائے گئے تھے انہوں نے، اذ ہم علیہا قعود، وہاں پر بیٹھے، بھائی دیکھو وہ آگ پر بیٹھے ہوئے جو بھڑکائی گئی تھی، مسلمان لوگوں کو، ایمان والوں کو جو آگ کے اندر ڈال رہے تھے وہ، اور اس پر وہ تمسخر بھی کر رہے تھے، مذاق بھی کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا، اور جو شخص وزراء بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ مومنوں پر جو امتحان ڈال رہا تھا، ان پر تماشا کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا کہ اب باہر والے سارے بادشاہ کی جتنی بھی تلوار والے ہیں سب کو اپنے اندر لپیٹ لو۔ وہ آگ اپنی خندق سے باہر نکلی، وہ آگ اتنی پھیلی کہ بادشاہ کے سارے سپاہیوں کو، بادشاہ خود کو، وزراء کو تمام آگ نے لپیٹ دیا، وہ سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو تماشا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ تماشا ان کے خود اپنے گلے میں ڈال دیا، اور ان کے لیے امتحان بن گیا۔ وہ سارے ایمان والے تو بھائی ظاہر میں تو وہ جل گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی جو تسلی رکھی تھی، ان کے لیے امتحان کا تھوڑی دیر کے لیے وقت تھا۔ وہ بچہ بھی تو مر گیا لیکن تھوڑی لمحات کے لیے، لیکن وہیں آگ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں بھی آزمائش کا، دنیا کے اندر بھی وہ آگ ان کے لیے بھائی تکلیف اور پریشانی کا سبب بن گئی، مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے وہ تو آگ ہے ہی، جہنم کی آگ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھا کر یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ پورے واقعے کی تفسیر تو بھائی، پورے واقعے کی جو تفصیل ہے نا وہ تو تفسیروں کے اندر ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے، لیکن قرآن اس کا مختصر جو ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنوں کا وہ امتحان کر رہے تھے۔ بھائی وہ کتنا کریم عظیم رب ہے جو اپنے بندوں کو اس وقت ہی جب ان پر آزمائش آئی، وہ تو بھائی دنیا سے اچھے ہاں ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن جو کفار تھے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جو لوگ ایمان والوں پر آزمائش کر رہے تھے تو ان کے لیے میں نے عذاب جاری کیا ہے، کون سا؟ جہنم والا عذاب۔
جو اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔